السلام علیکم ناظرین۔ امریکی اسلحہ جو اس ٹائم پہ موجود ہے، آج دفتر خارجہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جو خطرہ ہے، یہ اسلحے کا ایک بارود جو ہے امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے، اور افغان حکومت کو اس اسلحے کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ انتہا پسندوں دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ جائے۔ ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کیا گیا ہے، جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 جو شدت پسند تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کا جو اسلحہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پختونخوا میں ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر ایک تو افغان طالبان نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً 1 کلومیٹر سے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس جدید اسلحہ آ گیا ہے، اور یہ جدید اسلحہ جو ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہ تنظیمیں کر رہی ہیں جو کلدن تنظیمیں ہیں اور اس ٹائم کے افواج کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ امریکہ نے بھی سخت زور دیا تھا طالبان پہ کہ ہمیں ہمارا اسلحہ جو ہے وہ واپس دیا جائے، اور اب پاکستان نے ایک بڑی کمپلینٹ ساتھ کی ہے کہ پاکستان یہ بتانا بھی چاہ رہا ہے اور یہ دنیا کو بھی کہ اس ٹائم پہ جو اسلحہ پڑا ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ افغان طالبان کی گورنمنٹ پہ زور دیا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اسلحہ جو ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں انہیں غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ دے۔ جبکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ BLA جو ہے، بلوچ لبریشن آرمی جو ہے، وہ بھی اسے استعمال کر رہی ہے، اور ان کے ہاتھ بھی یہ اسلحہ لگ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں یہ اسلحہ فروخت کیا جاتا ہے، یا وہاں کی طالبان حکومت جو ہے وہ بلوچ لبریشن آرمی کو اور تحریک طالبان کو، حافظ گل بہادر گروپ کو، لشکر اسلامی کو، ان کو یہ بھاری اسلحہ جو ہے یا تو فروخت کر رہی ہے یا ان کو دے رہی ہے، یا یہ گروپ جو ہیں کسی طریقے سے اس اسلحے کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ایسی سہولت کاری وہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ اسلحہ ان کو مل جاتا ہے۔ اب یہ جو بارود کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے ڈھیر چھوڑا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس سے سفر ہوگا، کیونکہ اب جو مخالف گروپ ہیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کو، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو کامیابیاں مل رہی ہیں، کہ مگر پاکستان اپنی قیمتی جانیں جو ہے وہ بھی بیچ میں ادا کر رہا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک میجر جو ہے، اور ایک نائک نعیم اور ایک میجر حمزہ، وہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف شمالی وزیرستان میں ایک 3 دہشت گرد، 3 شدت پسند اور پھر 6 شدت پسندوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ آج ڈی خان میں ایک پھر بڑی کارروائی کی گئی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی تھی، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، تحصیل کلاچی مدی میں سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے کلدن تنظیم کے خلاف، اور اس دوران جو ہے وہ 3 شدت پسند جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، بارود برآمد کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک کمانڈر جو ہے وہ کلدن تنظیم کا جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ کارروائیاں پاکستان کی بڑی تیزی سے جاری ہیں، مگر دوسری طرف جو کلدن تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی برابر کارروائیاں پختونخوا میں کر رہی ہیں۔ پختونخوا کے عوام جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ شدت پسندوں کی کارروائیاں جو ہے وہ معمول بن گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بارہا کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود جنوبی اضلاع میں چونکہ ان کی ٹانک، بنو، ڈی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، ان علاقوں میں جو ہے وہ تشکیلیں ان کی زیادہ ہوئی ہیں، اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کلنگ ان کی کر رہے ہیں، ان کو اغوا کر رہے ہیں، اور ان سیکیورٹی فورسز چیک پوسٹوں پہ حملے کر رہے ہیں، تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو باقاعدگی سے ان کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ان علاقوں میں جو ہے وہ آپ جو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ افواج کی یا نیم فوجی دستوں کی یا پولیس کی وردی میں ملبوس شخص ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو حالات اس حد تک خراب کیے گئے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ کشیدگی آپس میں چل رہی ہے۔ اس کشیدگی کو جب تک کم نہیں کیا جائے گا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ دوسرا، وہاں پہ جو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کے پاس جو جدید اسلحہ ہے اس سے یہ سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ
ایسے سمجھے کہ یہ جو آپریشن یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے گات لگا کے بیٹھ کے سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پہ اپنے آپریشن کر کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان میں ایک ایک بندے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور اگر کوئی پولیس میں، ایف سی میں، نیم فوجی دستوں میں یا فوج کا اہلکار ہوگا یا آئی بی کا ہوگا، ایف آئی اے کا ہوگا، ایم آئی کا ہوگا، تو ان کی باقاعدہ جاسوسی کر کے ان کو ٹارگٹ کل کیا جاتا ہے، ان کو گھیرا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پختونخوا میں امن 2025 جنوری میں پہلے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہیں، مگر دوسری طرف روزانہ کے حساب سے کلدن تنظیمیں جو ہے وہ بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، ٹانک میں کر رہے ہیں، بنو میں کر رہے ہیں، لیکن مروت میں کر رہے ہیں، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ باقاعدگی سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ شدت پسندوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اوپر سے وہ بھی کارروائیاں کر رہی ہیں، عوام بیچ میں پریشان ہے۔ پختونخوا میں کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھپ ہو گیا ہے، کیونکہ کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس سے کاروبار جس ایریا میں، جس شہر میں، جس صوبے میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک دو آپریشن ہوتے ہوں انٹیلیجنس بیسڈ، اور پھر ایک دو کارروائیاں جو ہیں وہ کڈنیپنگ کی یا ٹارگٹ کلنگ کی ہوں، تو وہاں پہ پھر روزگار، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ روزگار کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ مشکلات فی الحال صوبے جو ہے، پختونخوا کا صوبہ اور بلوچستان کا صوبہ جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، اور سیکیورٹی فورسز اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، مگر کنٹرول کرنا اتنا آسان لگ نہیں رہا جب تک افغانستان سے بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، 30 سے 40 35 ہزار کے قریب تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں اس ٹائم پہ، یو این کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 6-6.5 ہزار مسلح طالبان جو ہیں وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں۔ وہاں پہ کارروائی کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پاکستان میں کارروائی کرنے کے بعد آسانی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات، ناظرین، جو ہے پاکستان نے ایک ایئر سٹرائک کیا تھا جس میں پاکستان کا نمائندہ خصوصی اس ٹائم پہ اس دنوں میں 3 دن سے ملاقاتیں بھی کر رہا تھا اہم رہنماؤں سے، سینئر رہنماؤں سے۔ اس دوران جب پاکستان نے ڈرون اٹیک کیا تھا تو اس سے معاملات جو ہیں کشیدگی اضافہ ہوا تھا، اور پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کو جو ہے ان کی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں 30 سے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ دوسری جانب سے افغان حکومت نے کہا تھا کہ یہ وہ افغان مہاجرین تھے، یہ وہ پاکستان کے مہاجرین تھے جو 2014 میں ضرب عضب آپریشن کے دوران جو ہے وہ افغانستان میں انہوں نے پناہ لی تھی، اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ناظرین، جو سب سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو اسلحہ چھوڑا گیا ہے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات یہ آگے جا کے بڑی کھڑی کرے گا۔ جب تک یہ معاملات ختم نہیں ہوتے، افغان طالبان کے ساتھ کشیدگی اگر کم نہیں ہوتی، تو یہ اسلحہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے خلاف زیادہ تر یوز ہوگا اور استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، پاکستان اس پہ اپنی آواز بھی بلند کر رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ آگے جا کے امریکہ کی پابندیاں مزید افغان حکومت پہ ڈالی جائیں گی۔ جو پاکستان کے دفتر خارجہ سے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں کہ یہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ باقاعدہ ہمارے خلاف جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور جہاں بھی ہم آپریشن کرتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، اس میں زیادہ تر جو ہے برآمدگی جب ہوتی ہے، جن شدت پسندوں کو ہلاک کیا جاتا ہے ان سے جو برآمد ہوتا ہے وہ امریکن اسلحہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان کے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ بیلے جو بلوچ لبریشن آرمی ہے وہ بھی باقاعدہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ لیٹسٹ اسلحہ ہے، اور وہ بھی امریکن اسلحہ ہے۔ تو پاکستان نے وہاں پہ بھی کافی آرمز جو ہے، اسلحہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے، اور یہاں پہ بھی شدت پسندوں سے بھی کافی اسلحہ اکٹھا کیا ہے، اور وہ سارا امریکی اسلحہ ہے۔ تو پاکستان کو ایک بڑی پریشانی ہے امریکی اسلحہ سے، اور اس کا اس 3 مہینوں میں حل نکالا جائے گا۔ امریکہ جو ہے وہ زور دے گا افغانستان پہ کہ ہمیں ہمارا اسلحہ واپس دیا جائے۔ افغان حکومت اسے مال غنیمت سمجھ رہی ہے کہ آپ ہمارے اربوں ڈالر کی جو اپنے فنڈ روکے ہوئے ہیں وہ جاری کریں۔ تو اب یہ باتیں جو آگے چل کے آگے جائیں گی، اس پہ افغانستان پہ مزید پابندیوں کا خدشہ ہے، کیونکہ پاکستان بھی یہ کمپلین کر رہا ہے کہ یہی امریکن اسلحہ جو ہے، یہ بارود کا ڈھیر جو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔